بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ایک مرتبہ پھر خون کی ہولی کھیلی گئی ہے اور افغانستان کے اندر ایک اسکول میں کہ جہاں پر بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہاں پہ جو ہے ایک خودکش بمبار نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اڑا لیا، جس سے جو ہے وہ تقریباً 55 کے قریب جو ہے ایک خاص کمیونٹی کے بچے جو تھے وہ جو ہے شہید ہو گئے۔ اچھا، یہ بہت ضروری ہے کہ ہاں یہ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر جتنے بھی آج تک دھماکے ہوئے ہیں وہ اکثریت ان میں سے ان دھماکوں کی ہے کہ جو ایک خاص کمیونٹی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، وہ کمیونٹی کون ہے؟ شیعہ ہزارہ کمیونٹی جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دراصل یہ وہ چیز ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، افغانستان کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ ایک جو ہے ایک ایسا علاقہ رہا ہے کہ جہاں پر ہر وقت جو ہے وہ خانہ جنگی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ سوویت یونین جو ہے اس نے قبضہ کیا، سوویت یونین کے بعد جو ہے وہ امریکہ جو ہے اس نے قبضہ کیا۔ تو یہ یعنی کہ پچھلے 100 سال کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے ایک جو میدان جنگ جو ہے وہ بنا رہا ہے۔ ان حالات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک خاص کمیونٹی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا جو ہے وہ کیا جو ہے ہمارے لیے کون کون سے سوالیہ نشان جو ہے وہ چھوڑتا ہے۔ دیکھیں، امریکہ جو ہے اس نے خطرناک طریقے سے جو ہے یہاں پہ آپ یہ سمجھے جو حالات جو ہے وہ پیدا کیے ہیں افغانستان کے اندر، اور ایسی شکست جو ہے وہ اس کو ہوئی ہے کہ وہ جیسے دم دما کے بھاگنا، اس طرح سے جو ہے وہ یہاں سے بھاگا ہے۔ لیکن جاتے جاتے امریکہ نے جو کام کیا ہے، خطرناک کام کیا ہے، وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح سے اتنی آسانی کے ساتھ بچ کے جو ہے یہاں سے نکل گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اسے جو ہے داعش کے جو باقی بچے ہوئے افراد ہیں، جو داعش جو ہے جس نے شکست کھائی تھی عراق کے اندر اور شام کے اندر، اس کے جتنے بچے ہوئے افراد ہیں وہ افراد جو ہے کہیں نہ کہیں کسی ملک کے اندر ایڈجسٹ اس نے کرنے ہیں، اور ان کا ایک جو ہے وہ وسیع نیٹ ورک جو ہے وہ افغانستان کے اندر وہ بنا کے گیا ہے، اور اتنا وہ مضبوط نیٹ ورک ہے کہ اس نیٹ ورک کے ساتھ جو ہے وہ پوری اسلامی جو دنیا ہے وہاں پہ جو ہے وہ یہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں وہ کر سکتا ہے۔ اور وہاں پر دیکھیں، افغانستان کے اندر جو ہے جو سب سے بڑا تھریٹ امریکہ کی اس پروجیکٹ کے لیے ہے، یعنی کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ ایک انسٹیبلٹی جو ہے وہ قائم کی جائے، جس کے ذریعے سے جو ہے وہ دنیا ایک خوف کھائے، یہاں آنے سے خوف کھائے، اور یہاں کا جو یہاں کی جو انوائرمنٹ ہے، ایسے عناصر خصوصاً کہ جو امریکہ کے خلاف بات کر سکتے ہیں، امریکہ کے ان عزائم جو ہے اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں، ان عناصر کو جو ہے وہ چپ کرایا جائے، ان کو خاموش رکھا جائے۔ اور دیکھیں، امریکہ کے خلاف پوری دنیا میں ایک کمیونٹی ہے جو ہمیشہ سے آواز اٹھاتی آئی ہے اور آج بھی آواز اٹھا رہی ہے، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ شام ہو، یا افغانستان ہو یا پاکستان ہو، ہر جگہ پہ ایک کمیونٹی جو ہے وہ امریکہ کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھاتی ہے، اور امریکہ کے خلاف جو ہے وہ امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگاتی ہے، اور وہ کمیونٹی ہے شیعہ کمیونٹی۔ اس وقت بھی افغانستان کے اندر جو سب سے بڑا خطرہ ہے امریکہ کو کہ اس کا جو پروجیکٹ ہے کہ جی وہاں داعش کا ایک وسیع نیٹ ورک جو ہے وہاں بنایا جائے افغانستان کے اندر، اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ شیعہ کمیونٹی ہے۔ اور یہ شیعہ کمیونٹی جو ہے اس کے افراد مختلف صورتوں میں جو ہے یہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں، اور امریکہ کے کسی بھی جو پروجیکٹ، کوئی بھی جو پروجیکٹ ہے اس کے خلاف جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ بھری پڑی ہے
کہ اکثر جو ہے جو دھماکے ہو رہے ہیں، اکثر جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، وہ شیعہ ہزارہ کمیونٹی کے خلاف جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ آج پھر شیعہ ہزارہ کمیونٹی کا ایک اسکول جو ہے، جو کہ جس کے اندر جو ہے بچے امتحانات دے رہے تھے، ان امتحانات دینے والے بچوں کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کا یہ جو ہے وہ ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا، اور ایک خودکش حملہ آور جو ہے وہ گھس گیا اور اس نے دھماکے سے خود کو اڑا لیا، جس کے نتیجے میں 55 کے قریب تقریباً شہادتیں جو ہے وہ ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے جو افراد ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دیکھیں، یہ اتنے بڑے حادثات جو ہے وہ ہو رہے ہیں، لیکن ان سارے حادثات کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اسلامی ممالک کی ایک تنظیم جو ہے وہ باقاعدہ بنی ہوئی ہے، جس کا نام OIC ہے، آرگنائزیشن آف دا اسلامک کنٹریز، ٹھیک ہے۔ یہ تنظیم جو ہے، اس کا کام اسلامی ممالک کے جتنے بھی جو مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ حل کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں تو پچھلی جو ہے وہ کئی دہائیوں سے شیعہ ہزارہ کمیونٹی جو افغانستان کی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، وہاں ان کو جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے، وہاں ان کی جو ہے وہ عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، لیکن OIC جو ہے وہ خاموش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کمیونٹی جس کے خلاف جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کمیونٹی جو ہے یہ شاید وہی کمیونٹی ہے جس کو یہ خود بھی ڈس لائک کرتے ہیں۔ اب آپ ڈس لائک کے لفظ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان جو سارے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں افغانستان میں شیعہ کمیونٹی، ہزارہ کمیونٹی کے خلاف، اس کے پیچھے کون سے عناصر جو ہے وہ کار فرما ہیں اور کون سے جو محرکات ہیں وہ کار فرما ہیں، وہ آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا OIC کے اندر بیٹھے ہوئے جتنے ممالک ہیں، کیا وہ خود ہی کہیں اس سارے معاملے کی پشت پناہی تو نہیں کر رہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ہاں کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، واقعاً ایسا ہی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں، سعودیہ ہے، باقی عرب ممالک ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے ہمیں جو ہے وہ اگر شیعہ ہزارہ کمیونٹی، افغانستان کے جو شیعہ ہزارہ کمیونٹی ہے، اس کا خون بہانا پڑتا ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی قیمت نہیں ہے۔ بہرکیف جو ہے اس وقت OIC اور یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ جو ہے وہ بھی، اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان آتا ہے کہ وہاں آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی، OIC کے اندر جو ہے آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی، باقی جو دنیا بھر کی جو ہے وہ جو تنظیمیں یا فلاحی تنظیمیں ہیں وہ ان سارے معاملات کے اوپر آواز کیوں نہیں اٹھاتے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔